حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے کیا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، اور کیا قربانی سے انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، یعنی آبی اور فضائی آلودگی پھیلتی ہے؟ یہ ایک سوال عام طور پر مستشرقین کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ قربانی کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اجتماعی طور پر، اور اس سے ہوا اور پانی پر غلط اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتراض کی اس اشکال کی وضاحت یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جانور ذبح ہوتے ہیں تو بہت جانوروں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اس سے پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اتنی جانیں ضائع ہوئیں تو جانوروں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ دنیا کا ہر جانور قیمتی ہے، اس کی دنیا میں اہمیت ہے، اس کو دنیا سے ختم کر دیں گے تو دنیا میں انوائرمنٹل ڈس بیلنسنگ ہو جائے گی، اور جب جانور ذبح ہوتے ہیں تو ان کے خون سے سمندروں، ندیوں اور ڈیموں کا پانی خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ اس قسم کے باتیں ذکر کی جاتی ہیں اور غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے جوابی وضاحت یہ ہے کہ پہلی چیز، اس سے جانی نقصان ہوگا، یعنی قربانی کرنے سے جانوروں کا جانی نقصان ہوگا، یہ بالکل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کو انسانوں کے کھانے کے لیے بنایا ہے ان کی نسلوں میں برکت رکھی ہے، وہ کبھی بازار میں کم نہیں ہوتے۔ اتنے ہزاروں سالوں سے یہ جانور انسانی غذا کا حصہ ہے، کبھی کسی بھی دنیا کے حصے میں اس کی کمی نہیں دیکھی گئی۔ یہ خامخواہ کا خیال ہے، اللہ نے ان کو بنائے ہے انسان کے کھانے کے لیے، لہٰذا یہ کہنا کہ قربانی کرنے سے جانوروں کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ محض خیال ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ ملک کی، معاشرے کی اور عام انسانوں کی اجتماعی مالیت کا نقصان ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے لوگوں کے اموال ضائع ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے تسلیم نہیں ہے کیونکہ ہم اس قربانی کے عمل کو تھوڑا باریکی سے دیکھیں تو اس عمل سے فائدہ زیادہ اور نقصان نہ کے برابر ہے، بلکہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو نقصان ہی نہیں ہے۔ قربانی کے عمل سے ہر طبقے کو نفع ملتا ہے، جانور بیچنے والے کو نفع ہوگا، اس کو شہر میں لا کر فروخت کرنے والے کو روزگار ملتا ہے، جہاں رکھتا ہے اس زمین کے مالک کو نفع پہنچتا ہے، ان جانوروں کی نگرانی کرنے والے کو روزگار ملتا ہے، عید کے دن بے شمار قصابوں کو رقم ملتی ہے، قربانی کرنے والے کو گوشت ملتا ہے، اس کے واسطے سے غریب اور دوسرے لوگوں کو گوشت ملتا ہے، اور ان جانوروں کے چمڑوں سے لیدر کی فیکٹریز کو کام ملتا ہے، اور ان فیکٹریز میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کام کرتے ہیں اور اس عمل سے ان کو روزگار فراہم ہو رہا ہے۔ پھر ان سے بننے والی چیزوں سے الگ نفع کا سلسلہ چلے گا۔ ان جانوروں کی ہڈیوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، نہ جانے کتنی کمپنیاں اور ان کے ورکرز کو روزگار ملتا ہے، اور اس سے ان کے گھر کے چولہے جلتے ہیں۔ حالانکہ ایک ظاہری عبادت ہے، لیکن اس میں نہ جانے کتنے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اس کی مثال، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ شیر جب تازہ شکار کرتا ہے تو اس شکار میں بے شمار کمزور جانوروں کا رزق ہوتا ہے، گویا یہ عمل قربانی مالی تبادلے میں دھماکے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس سے ملک کی معیشت خراب ہوگی یا لوگوں کے اموال ضائع ہوں گے، یہ بھی ایک فرضی خیال ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز قربانی کے تعلق سے کہی جاتی ہے کہ قربانی کرنے سے فضائی آلودگی پھیلتی ہے۔ یہ بات بھی اس لیے تسلیم نہیں کہ خون کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے پانی کے اندر اور ہوا کے اندر بدبو اور گندگی کے اور آلائشوں کے پھیلنے سے آبی اور فضائی آلودگی پھیلتی ہے۔ تو اس تعلق سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ خون اگر زمین میں دفن ہو جائے تو یہ اسی طرح ہے جیسے انسان کی ناش کو زمین میں دفن کر دیں تو آلودگی نہیں پھیلتی، اسی طرح خون جانور کا زمین میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر جانوروں کا خون پانی میں مل جائے تو پانی کی روانی اس میں موجود جراثیم کا صفایا کر دیتی، پانی کے بیکٹیریاز ہر طرح کے وائرس کو ختم کر دیتے ہیں۔ بالخصوص سمندر کے پانی کی کھار خود اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ خود سمندر کی بے شمار مرنے والی مچھلیوں کا تعفن کالعدم کر دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بچی کچی تھوڑی سی آلائشیں پانی کے ذریعے سے پانی میں ملتی ہیں، بہنے کے ذریعے سے پانی کے اندر جا کر ملتی ہیں، پانی کا بہاؤ اور اس کے بیکٹیریاز، پانی کے اندر موجود جو جراثیم ہیں وہ ان جراثیم کا بالکل صفایا کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فضائی آلودگی اور آبی آلودگی قربانی کی وجہ سے نہیں پھیلتی۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کی نگاہوں سے نابینگی کا چشمہ نہیں اترتا تو ان کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب روزگار کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر درخت کاٹ کر وہاں پر ایسی فیکٹریاں بنائی جاتی ہیں جو سال بھر میں پانی میں ویسٹیج کی شکل میں زہریلے مادے گھولتی رہتی ہیں، قربانی کے 3 دن کے مقابلے میں یہ زیادہ آلودگی کا ذریعہ ہے۔ قربانی میں اگر تھوڑی بہت آلودگی مان بھی لی جائے تو وہ صرف 3 دن کے اندر، اور یہاں پر جو روزگار کی
شکل میں روزگار کا جھانسا دے کر فیکٹریاں جو بنائی جاتی ہیں درخت کاٹ کر، اس میں نہ جانے یہ فیکٹریاں روزانہ کتنا ویسٹیج، اپنا زہریلا مادے اور اپنے کیمیکل ہر روز پانی میں گھول رہی ہیں۔ آلودگی اور معاشی نقصان کی مثال قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگ بارود خرید کر ہوا میں پھیلا رہے ہیں۔ بنانے اور بیچنے والے اور لانے والے کے سوا سارے لوگوں کو اس بارود کا نقصان ہوتا ہے۔ جب غیر مسلموں کی عید آتی ہے، قربانی میں پھر بھی خریدنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو گوشت ملتا ہے اور اس کے ساتھ غریبوں اور ضرورت مندوں کو گوشت میسر ہوتا ہے۔ لیکن اس ہولی اور دیوالی میں نہ جانے کتنے لوگ دھماکوں کی زد میں آ کر فوت ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے استما پیشنٹ مزید بیمار ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے اور استما پیشنٹ مزید تیار ہوتے ہیں۔ گنیش تہوار میں مٹی سے بنی اور کیمیکل سے بنے کلر کی رنگی ہوئی ہزاروں ٹنوں کی مورتیاں پانی میں ڈائریکٹ ڈالی جاتی ہیں۔ یہ اصل آبی اور ہوائی آلودگی کا ذریعہ ہے۔ ان تہواروں میں نفع کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ان نقصانوں کے مقابلے میں قربانی میں صرف ایک چیز یعنی خون یہ آلودگی کا سبب بنتا ہے، جن میں سے 90% مسلمان زمین میں ہی خون کو دفن کر دیتے ہیں۔ کچھ 10% پانی میں خون ملتا بھی ہے تو پانی کا بہاؤ اور کھار اس رہی سہی آلودگی کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ان سب باتوں سے یہی بات بتانا مقصود ہے کہ قربانی میں نقصان نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، کم سے کم فائدہ زیادہ، نقصان نہ کے برابر۔ تو یہ کہنا کہ قربانی کی وجہ سے جانی نقصان ہوتا ہے یا اموال ضائع ہوتے ہیں یا آبی یا فضائی آلودگی پھیلتی ہے، یہ ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔